بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی بارش چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ضرور کرو۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی کہ تھامنے والا اللہ ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفہ کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کریں۔ بے حد آسان وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین سامعین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وظیفہ کی برکت سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص ان کلمات کے ذریعے اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہی یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ محترم ناظرین، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھیں گے تو مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تنگ دستی، غربت اور پسماندگی سب کچھ بھاگ جائیں گی۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک بہت ہی جلد راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی انسان سے راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو اور اس کی ہر جائز حاجت و مراد اور خواہش کو پورا کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جنت میں ایسا ایک ہی مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی، یا ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک معجزہ کریں گے اور ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کرو۔
اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ جب کوئی بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے، سچے دل سے تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام لیتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ اس عمل کو کر لینے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ اس کی نسلیں ہی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی صبح اٹھو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اس عمل کو بآسانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ اس عمل کا لازمی حصہ ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر وقت تھوڑا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی برکت اور فضیلت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں اسماء الحسنہ کے ساتھ پکاریں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جلد قبول کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ کلمات یہ ہیں جن کو پڑھنا ہے، جس کا وظیفہ کرنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ مکمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا رزاق یا رزاق یا رزاق 100 بار پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے۔ اللہ پاک بہت عطا کرنے والا ہے اور وظیفے کی برکت سے آپ کو زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس کی بدولت اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اس وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کریم آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، وہ زندگی کہ جو ہم اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، بس وہی زندگی اور اس میں کیے گئے اچھے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں وہ دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔